اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، فضائل حج میں ہم سیکھ رہے ہیں حج کے ارکان اور مناسک کے احکام کے تعلق سے، ہم بات کر رہے ہیں یہ سفر عشق و محبت کے تعلق سے۔ یہ وہ پیارا سفر، یہ بڑی معظم اور محترم چیز کا قصد اور ارادہ ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کی، اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی بڑی پیاری سعی اور کوشش ہے، اور یہ بھی اس کی عطا ہے کہ وہ موقع فراہم کر رہا ہے۔ اب اللہ کو منانے کے لیے کوشاں ہو جائیے، یعنی لگ جائیے اس کو راضی کرنے میں۔ اور جناب، ہم بات کر رہے ہیں حج کی، جو کہ مخصوص جگہ پہ مخصوص اعمال کو مخصوص شرائط کے ساتھ اور مخصوص اوقات میں ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کی سعی ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، یعنی جو ذیلی عنوان آج ہمارا ہے، وہ ہے شہر مکہ کی فضیلت کے تعلق سے۔ اٹ از دی بیسیکلی سینٹر آف دی ورلڈ۔ ہم بات کر رہے ہیں اس مقام کی کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مسکن رہا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سرکار دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے تھے، اور جناب آپ کے مبارک قدم جو ہے وہ اس مبارک زمین کی جیسے مس ہوا کرتے تھے۔ میں کیا بتاؤں اس پیارے شہر کے تعلق سے کہ جو حرم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو یہاں داخل ہو جائے، جو یہاں داخل ہو جاتا ہے وہ امان والا ہو جاتا ہے، اس کو سلامتی حاصل ہو جاتی ہے۔ آج بات ہوگی شہر مکہ کے فضائل کے تعلق سے۔ ہمارے ساتھ بہت پیاری اسکالر موجود ہیں، ماشاءاللہ، شی از اے پروفیسر، ڈاکٹر، اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ کی خوش بیانی کے ہم سب متعارف ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، اور تمام عالم اسلام کو حج کی برکتیں اور سعادتیں مبارک۔ بہت بہت شکریہ آپا۔ حج کے تعلق سے کلام ہوگا، لیکن ایک ایسی ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ماشاءاللہ پورے جذب کے ساتھ اور جوش کے ساتھ ولولے کے ساتھ ثنا خوانی کرتی ہیں، اور ہم سب آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سعدیہ عدیل موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سعدیہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ۔ بات کر رہے ہیں سعدیہ سے، ذکر ہو رہا ہے سعادتوں کا، یہ سفر سعادت ہے۔ ہمیں کون سا کلام سنائیں گی؟ جی بالکل، اللہ تعالی ہمیں بھی اگلے سال حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ عمرے کئی مرتبہ کی ہے، لیکن حج کی سعادت نہیں ملی ہے۔ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ
کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے تیرا گھر دیکھے تیرے در آئے تیرا گھر دیکھے تیرے در آئے تیرا گھر دیکھے اسباب ہونے کو ایسے بہم اسباب ہونے کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر ہونٹ پہ ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ سلامت رہیے جناب۔ آج ہم بات کر رہے ہیں فضائل حج میں فضائل مکۃ المکرمہ کے تعلق سے۔ خانہ کعبہ وہ عظیم ترین مقام، وہ پلیس کے جس کی موجودگی کی وجہ سے اللہ نے پورے حرم کی حدود کو امن والا بنا دیا۔ آپا میں آپ کی سمجھاؤں گی شہر مکہ کے فضائل بیان کیجئے سبحان اللہ، اور جو مقدس مقامات وہاں موجود ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کا بھی ذکر کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ انتہائی بابرکت اور صاحب عظمت شہر ہے جہاں انوار برستے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش، بے شک جہاں سے اسلام کی کرنیں پھوٹیں، اور رحمان کا گھر، اور اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ جس گھر کو اللہ اور اس کے محبوب سے نسبت ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب اسے امن کا گہوارہ بنا دے۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے کہا کہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، مجھے تو کتنا پیارا اور محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ ٹھہرتا۔ بڑی محبت کرتے تھے سرکار اس شہر سے۔ کیا اس محبت سبحان کا اللہ تو صلی بالکل۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر دیکھیے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے دن سے ہی یہ شہر حرمت والا ہے اور قیامت تک اس کی حرمت رہے گی۔ یہاں کانٹوں کو مت
नोचो, यहाँ घास को मत काटो और यहाँ पर खून रेजी करना और लड़ाई झगड़ा करना मना फरमाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ानुल मुबारक मक्का मुकर्रमा में गुजारा उसे 1,00,000 रोज़ों का सवाब दिया जाएगा। और देखिए जिसने वहाँ पर एक नमाज पढ़ी उसी 1,00,000 नमाजों का सवाब दिया जाएगा। और जो वहाँ पर बीमार हुआ तो उस पर दोज़ख की आग हराम कर दी गई निदा। और देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मक्का मुकर्रमा की किसी तकलीफ पर शिद्दत पर सब्र किया तो क़यामत के दिन में उसका शफी और गवाह बनूंगा। और इससे बड़ी अजमत क्या होगी कि मेरे रब का घर वहाँ पर है, जिसे देखना भी इबादत, जिसे चूमना भी इबादत। कहते हैं कि काबे पे पड़ी जब पहली नजर तो जो दुआ मांगो वो कबूलियत का दर्जा रखती है। हरम की एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है। और आप भी देखिए कि मुसलमानों की वो वाहिद इबादत गाह है जहाँ 24 घंटे इबादत होती है, एक लम्हे को इबादत नहीं रुकती। और अमीर हो या गरीब, फ़कीर हो या बादशाह, एक ही लिबास पहने, एक ही तलबी पढ़ते हुए मसावात की लड़ियों में पिरोए हुए आते हैं कि अल्लाह में हाजिर हूँ, ए अल्लाह में हाजिर हूँ। कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और आप ये देखिए जब हम तवाफ़े काबा के 7 चक्कर लगाते हैं तो हर कदम के बदले अल्लाह ताला हमारे 70 दर्जात बुलंद करता है, 70 नेकियां हमारे नामाए आमाल में लिख देता है और 70 बुराइयां हमारे नामाए आमाल से मिटा देता है। और देखिए जो शख्स घर में नमाज पढ़े उसे 25 नमाजों का सवाब मिलता है, जो मस्जिद में नमाज पढ़े उसे 50 नमाजों का सवाब मिलता है, जो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े उसे 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है, और जो हरम में नमाज पढ़े उसे 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है। और देखिए यहाँ के बहुत से तारीख़ी मकामात हैं, मैं कुछ के नाम लेती हूँ। गार सोर, गार हिरा, मस्जिद जिन, मस्जिद आयशा, अरफा, मिना और मुज़दलिफ़ा। क्या बात है आपा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से भी तो इस शहर को निस्बत है, मैं चाहती हूँ कुछ इसका भी जिक्र। देखिए कि मुसलमानों के लिए पहली मुक़द्दस इमारत जो इबादत खुदावंदी के लिए तामीर की गई, जिसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से उठाई। कुरान पाक में अल्लाह ताला शाद फरमाता है कि याद करो जब इब्राहीम और इस्माईल खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो दुआ कर रहे थे कि मेरे रब तू हमारी खिदमत को कबूल फरमा, बेशक तू खूब सुनने और जानने वाला है। काबे की तामीर के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को दावत हज दी, दावत हज के लिए बुलाया और पुकारा। हम देखते हैं कि अक्सर मनासिक हज और कुछ अरकान और दीगर मामूलात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना की यादगार हैं। जैसे कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर उनकी अहलिया हज़रत बीबी हाजरा की यादगार हैं। शैतान को कंकरियाँ मारना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। और आप ये देखिए कि शहर को यूँ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शहर के लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह इसे अमन का गहवारा बना दे, इसे रिस्क वाफर अता फरमा और लोगों को इसकी तरफ माइल कर दे। तो यहाँ ये बात भी काबिल तवज्जो है कि अल्लाह के नेक लोगों के मामूलात को याद करना और याद कराना मंशाए खुदावंदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपा मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सादिया आदिल आपकी, और आप ही की खूबसूरत आवाज़ में आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। बेशक जो जिस तरह से आपने बताया भी है कि हिदायत के लिए, इबादत के लिए, बनी नौ इंसान के लिए जो सबसे पहला घर अकॉर्डिंग टू सूरह आले इमरान बनाया गया है वो वही है कि जो मक्के में है, और वो हिदायत है, रहनुमाई है। तो जनाब अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस प्यारे घर का दीदार नसीब फरमाए, बाअदब हाज़िरी नसीब हो, हम सब जाएं और हजे बैतुल्लाह की सआदत हम सब के हिस्से में आए और आप सब के हिस्से में आए। इस दुआ के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगी। अल्लाह मेरी इस चैनल की इस सही को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी हाजियो
شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائے پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائے پیاسے آؤ جودو شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ
چکے کعبے کا کعبہ